السلام علیکم معزز ناظرین، میں آپ سب کو دانہ لسن پروڈکشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دو جو ہمارے ٹاپک تھے وہ قرآن مجید کے حوالے سے ایک تھا اور دوسرا تھیوری آف ایبروگیشن یعنی نسخ کے حوالے سے تھا۔ آج ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے اس کا نام ہے سننا یا حدیث کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں پہلے ہم تھوڑا سا اس کا تعارف جانیں گے کہ سننا یہ ہے کہ یہ ہمارا سیکنڈ پرائمری سورس ہے، یعنی اگر ہم نے کوئی چیز تلاش کرنی ہے دینی حوالے سے تو پہلے ہم اسے قرآن میں تلاش کریں گے۔ قرآن میں تلاش اگر اس کے احکام میں ہمیں وہ چیز نہیں ملتی تو اس کے بعد پھر ہم سنت کی طرف، حدیث کی طرف جائیں گے تاکہ وہاں پر ہم اپنی مطلوبہ چیز کو تلاش کر سکیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق پھر اس کی وضاحت بھی کر سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں۔ اسی طرح جو سنت کی اصطلاحی معنی ہے یا جس طرح لغوی معنی کہا جاتا ہے تو اس کو اردو میں کہا جاتا ہے بہت زیادہ جاننے والا راستہ، یا جس کو بہت زیادہ لوگ بار بار جس پر عمل کرتے ہوں۔ اگر تکنیکی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو سنت کا مطلب بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال اور افعال جو بھی ان کی زندگی میں ہوئے وہ سب ہمارے لیے سنت یا حدیث کا درجہ رکھتے ہیں۔ دو قسم کی اس کی اقسام ہیں، ایک اس کی نیچر کے حوالے سے ہے اور دوسرا اس کے تحریری حوالے سے ہے۔ نیچر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سنہ القولیہ یعنی ایسی سنت اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہمیں ملتا ہو۔ اس کے بعد سنہ الفعلیہ ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کر کے دکھایا ہو، اور تیسرا ہے سنہ تقریریہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو، آپ اس سے خاموش رہے ہوں یعنی اس سے منع نہ فرمایا ہو، یا کوئی کام کیا گیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہو، تو یہ ہمارے پاس سنہ تقریریہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا تحریری ریکارڈ کے حوالے سے ہے کہ اس کی پھر مزید اقسام آ جاتی ہیں حدیث کی۔ پہلی ہمارے پاس حدیث متصل ہے، دوسری ہمارے پاس حدیث مرسل ہے۔ حدیث متصل کے اندر جس کے اندر اس کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ تمام کے تمام مکمل ہوں، 40 راویوں کی تعداد بیان کی جاتی ہے، درمیان میں کوئی راوی چھوڑا نہ گیا ہو، مس نہ ہوا ہو۔ پھر اس کی مزید دو اقسام بیان کی گئی ہیں، حدیث متواتر۔ حدیث متواتر وہ ہے کہ اس کے اندر ان کے الفاظ بھی وہی ہوں، الفاظ کا مطلب بھی وہی ہو، جس کو ہم تواتر لفظی کہتے ہیں۔ دوسرے حوالے میں حدیث مشہور ہے۔ حدیث مشہور میں پھر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ الفاظ کا رد و بدل تو ہو سکتا ہے، الفاظ آگے پیچھے تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو مفہوم ہوگا وہ کم و بیش وہی ہونا چاہیے جو کہ اصل حدیث کے اندر تواتر کے ساتھ بیان ہوا ہو۔ پھر حدیث احاد آ جاتی ہے، اس کے اندر راوی ایک ہی ہو، پھر اس میں راوی کی اہلیت چیک کی جائے گی، اس کو پرکھا جائے گا۔ عام طور پر ایسی حدیثوں کو ضعیف کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث مرسل کہ ایک نسل کے اندر تو وہ بیان کی جاتی رہی ہو، پھر درمیان میں گیپ آ گیا ہو، کافی وقفہ آ گیا ہو، اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ بیان کرنا شروع کیا گیا ہو، تو ایسی جو حدیث ہے جس میں درمیان میں وقفہ آ جائے وہ حدیث مرسل کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے قانون کا ماخذ کیسے بن سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی آیا ہے اس کتاب میں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں فرماتے، بلکہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کو وحی کیا جاتا ہے وہ تم تک اسے پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے قرآن مجید کے بعد دوسرا بڑا اہم قانونی ذریعہ ہے، قانونی ماخذ ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز قرآن مجید میں نہ مل پائے یا ہم اس کو تلاش نہ کر پائیں تو پھر ہم کہاں پر اسے تلاش کریں گے؟ وہ ہم سنہ کے اندر تلاش کریں گے۔ اسی طرح اس کی اتھارٹی کہاں سے بیان ہوتی ہے، یعنی کہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، تو یہ سورۃ النحل کے اندر بیان ہوتا ہے کہ وہ نبی تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ صرف وہی کہتے ہیں جو ان کو وہی کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے اس کو بھی وحی کا درجہ دیا جاتا ہے۔
لیجسلیشن فنکشن یعنی قانونی حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو قرآن مجید ہمارے لیے سپریم لا ہے، آئین کا درجہ ہم اسے دے سکتے ہیں، اور جیسے کہ آئین کی تشریح کے لیے پھر مزید قوانین بنائے جاتے ہیں۔ آئین یا ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ اوریجنل لا ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے بائی لاز بنائے جاتے ہیں، یہ اس سے اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ زکوٰۃ دیں، اب زکوٰۃ کے احکامات قرآن مجید کے اندر آ گئے کہ کس کس کو دینی ہے، پھر اس کی شرح کتنی ہوگی، کیسے کیسے اس کو تقسیم کیا جائے گا، کس کو دی جا سکتی ہے، کس کو نہیں دی جا سکتی، وہ سارے احکامات کی جو وضاحت ہے جہاد کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، صرف اسی چیز پر ہی موقوف نہیں بلکہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ قرآن مجید کے اندر وہ اگر ان کو بیان کیا گیا ہے تو ان سب کی وضاحت ہمیں سنت کے اندر ملتی ہے، حدیث کے اندر ملتی ہے۔ اب کچھ لوگ اس کے اندر تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں کہ حدیث اور سنت کے اندر کیا فرق ہے، تو صرف معنوی لحاظ سے ہم اس کو فرق کہہ سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ ان دونوں کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کا کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس دیکھیں تو اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جو بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی اس کا درجہ ہمارے لیے بہت زیادہ معتبر ہوگا، محترم ہوگا۔ تو یہ تھا حدیث کا ایک چھوٹا سا مفہوم جو ہم آپ کے سامنے آج لائے تھے، تو آپ اسے سنیے۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں تک بھی اس ویڈیو تک پہنچائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔